قدر ایاز کا مطلب ہے ایاز کی قدر یعنی اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت۔ ایاز جو ہے سلطان محمود غزنوی کے غلام کا نام تھا، جیسا کہ آپ نے علامہ اقبال کا شعر سنا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس میں جو علامہ اقبال نے ہمیں اصل میں برابری کا جو ہے وہ سبق دیا ہے کہ اگر چاہے کوئی سلطان ہے یا غلام ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں۔ تو کوئی دیہاتی ہونا یا شہری ہونا یہ کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہے، انسان کے رتبے میں یا مرتبے میں اس سے کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اس سبق میں جو ہے مقاصد تدریس میں بھی یہ مینشن ہے بات، آپ دیکھیں پوائنٹ نمبر 2 میں، کہ دیہات اور دیہاتیوں کی سادگی اور ان کے خلوص سے متعارف کرانا، اور نمبر 3 میں ہے کہ طلباء کو یہ بتانا کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے خلوص، محنت اور اصلیت پر منحصر ہے۔ یعنی انسان کی قدر اس چیز سے نہیں ہے کہ وہ دیہاتی ہے یا شہری ہے، بلکہ اس کے خلوص سے، اس کی محنت اور اس کی اصلیت پر جو ہے اس کی قدر کا دار و مدار ہے۔ تو کوئی دیہاتی ہونا یا شہری ہونا یہ کسی کی قدر میں اضافہ کرنے کا باعث نہیں ہے۔ چیپٹر کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ کرنلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ کرنلوں کو یعنی کرنل کی جمع ہے کرنلوں۔ کرنل محمد خان اس میں بتا رہے ہیں کہ کرنلوں کو رہائش کے لیے یعنی رہنے کے لیے بہت عمدہ قسم کے بنگلے ملتے تھے جو سی کلاس کے بنگلے کہلاتے تھے۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔ مجھے سے یہاں مراد مصنف خود ہیں کرنل محمد خان۔ اصل میں وہ اس میں ایک سادہ لو دیہاتی کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں سبق میں، اور سبق کے آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دیہاتی کرنل صاحب خود ہی تھے۔ تو اس لیے انہوں نے مجھے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں انتخاب تھا، یعنی چنا ہوا تھا، اپنی کلاس میں بھی وہ بیسٹ تھا، بہترین تھا۔ یعنی مجھے کرنلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا۔ کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے باقی کرنلوں میں وہ اہمیت، وہ مقام حاصل نہیں تھا، امتیاز، مقام، فرق نہیں حاصل تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ بوڑھے بیروں سے، بڑے بوڑھوں سے یہ روایت تھی، یعنی بات چلی آ رہی تھی کہ یہ بنگلہ جو کرنل محمد خان کو ملا تھا وہ ولسن روڈ پر واقع تھا۔ لاشریک یعنی اس کا کوئی شریک نہیں تھا، اور یہ ولسن صاحب نے خود اپنے لیے بنوایا تھا خاص طور پر، اس لیے اس کو باقی بنگلوں میں خاص مقام حاصل تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین میں واقع تھا، یعنی بنگلے کا حدود اربہ بتایا گیا ہے کہ کتنی زمین پر واقع تھا، 2 ایکڑ، کم و بیش، کم و زیادہ 2 ایکڑ، یعنی تقریباً بھی کہہ سکتے ہیں ہم 2 ایکڑ جو زمین کے ٹکڑے پہ واقع تھا، یعنی قسام ازل نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ قسام ازل مخلوق کی قسمتیں معین کرنے والا، قسام ازل کا مطلب ہے مراد اسے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاصا شاہانہ یعنی شاہی طور طریقوں والا طول و عرض، طول، لمبائی، عرض، چوڑائی بخشا تھا، یعنی شاہانہ انداز تھا اس کا، لمبائی، چوڑائی، اس کا رقبہ ایسے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بہت شاہانہ بنایا ہوا تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا، وسیع کھلا چمن باغ، جس کے حاشیے پر منہدی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ منہدی، مہندی کو ہی کہا جاتا ہے، مہندی کا پودا جو تھا اس کی سبز باڑ تھی، حاشیے کنارے پر، نیزوں اونچے، نیزہ جو ہوتا ہے بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور اس لیے نیزے کی مثال دی گئی ہے کہ نیزے کی طرح اونچے سرو اور سفیدے کے، سیدھا درخت ہوتا ہے سرو کا بھی اور سفیدے کا بھی، اس کے پیڑ درخت لہلہاتے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید یعنی سرخ اور سفید گلاب کے پودے تھے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا، یعنی جہاں سے بھی دیکھا جاتا تھا، جس طرف سے بھی بنگلہ جو تھا وہ امیرانہ ہی نظر آتا تھا، امیروں کا بنگلہ نظر آتا تھا۔ مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاک سارانہ تھے۔ اثاثہ یعنی ان کا جو سامان تھا اس کے انداز جو تھے وہ غریبانہ تھا، تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی، اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیے کو ملا۔ کباڑیا جو پرانا سامان جو ہے وہ بیچتا ہے اس کو ملا اس کا اجر، زیادہ تر، اور علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنل زادوں کی طرح اور ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔
सलीम मियाँ जो थे वो कर्नल साहब के बेटे थे, जो कि मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुए थे।